امتی شیئا، جسے میری امت کے کسی بھی معاملے میں کوئی قوت مل جائے، بڑا بنا دیا جائے، فشق علیہم، اور وہ ان پہ مشقت ڈالے، فشقق علی، اے اللہ میری اس کے خلاف یہ دعا ہے کہ تو بھی اس پر مشقت ڈال۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ یہ تفصیلی روایت ہے، اور اس میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ بھی دعا کی، اللہم من ولی من امر امتی شیئا، اللہ اسی طرح یہ بھی دعا ہے کہ جو میری امت کے کسی معاملے میں بڑا بنا دیا جائے، فرفق بہم، اور وہ ان کے ساتھ پھر آسانی کرے، نرمی کرے، فرفق بک، اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر۔ اللہ رب العزت جب کسی کو کوئی اختیار دیتا ہے، بڑا بناتا ہے، تو یہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور جن کا وہ بڑا بنایا گیا ہے ان کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اب دونوں کے امتحان مختلف ہیں، ایک کے لیے اختیار آسان کیا گیا ہے، اختیار ایک کو دیا گیا ہے، اور دوسرے کو محکوم بنایا ہے، اور ساتھ یہ درس دیا ہے کہ اب جو بڑا بنا دیا گیا ہے وہ نرمی کرے، سختی کرے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور جس کو بڑا بنایا گیا ہے اس کو بھی یہ درس دیا جا رہا ہے بھائی آسانی کرنی، اگر مشقت کرو گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بھی جس طرح ہم آج مستحق ہو سکتے ہیں، حضور نے جو دعائیں کی وہ عمل کریں تو آج دعاؤں کی مستحق، اور اسی طرح بد دعاؤں کے بھی ہم مستحق ہو سکتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کر لیں جن پر حضور نے بد دعا کی، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے بڑا بنا دیا، حکومت ملے تو وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح گھر میں بھی جو سربراہ ہیں، کل کا بھی درس اسی سے ملتا جلتا تھا کہ جب گھر میں آپ کو کوئی سربراہی مل گئی ہے، کسی دفتر میں سربراہی مل گئی ہے، کسی فیکٹری کے آپ مالک ہیں، کسی کمپنی کے آپ آنر ہیں، اب آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، حضور نے ان کے حوالے سے کیا نصیحت فرمائی اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز 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 کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اتنا حضور نے اہتمام کیا، دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ نصیحت کی اور وصیت کی۔ اور کیا فرمایا، اگر کوئی ایسا کام نیچے والوں کے سپرد کرنا ہے جو ان کی جان سے بڑھ کے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ جا کر کے اب وہ بیچارہ کیا کہہ سکتا ہے، مجبور ہے، آپ نے تو بھیج دیا، میں نے بھیج دیا، اب وہ بیچارہ وہ کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ کرے گا تو اتنی مشقت سے اور تکلیف سے، تنگی سے، تو ہمیں حضور نے کیا درس دیا، ہمیں میٹھا سا پیارا سا یہ درس دیا کہ بھائی جب ایسا کام اس کے اوپر ڈالنا ہے، مشقت ڈالنی، تو ساتھ لگ جاؤ، ذرا اس کو سپورٹ کرو، اکیلے ہی باس نہ بنتے پھرو، اکیلے ہی بڑے نہ بنتے پھرو، آسانی کرو۔ اگر آسانی نہیں کرو گے، جس طرح ہمارے حالات ہو چکے ہیں، حکومتوں کے، حکمرانوں کے، ریاستوں کے، پوری دنیا میں ہی حال ہو چکا ہے، تو اس کا نتیجہ بہت برا ہے کہ جو پھر مشقت ڈالے گا، اللہ مشقت ڈالے گا، اور مشقتیں ڈلی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف سے آسانیاں چاہیے تو ماتحتوں کے ساتھ آسانیاں کریں، اگر نہیں کریں گے تو پھر حضور کی بدعا لگ جائے گی۔ اللہ رب سے دعا ہے اللہ رب ہمیں اپنے نیچے والوں کا، ماتحتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کمی کوتاہی اس سے قبل ہو گئی ہو تو اللہ کریم ہم سے درگزر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ